عدل کا عدل کے حوالے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ کہیں. وہ عدالت جو ہے انسان کی وہ ثابت ہو جاتی ہے اگر وہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے. کوئی چیز کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے سنت کے مطابق نہیں کھاتا تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اس شخص کو حدیث بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, اس کو روایات بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ علماء ہیں, مجھ سے زیادہ واقف ہیں. میری تو چونکہ زیادہ نسبت ابھی دنیاوی معاملات میں, سیاسی معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ ذہن میں حاضر نہیں رہتی, لیکن آپ چونکہ ہمتاً اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں تو اس چیز پر آپ کو مکمل توجہ دینی ہے, اپنے تصوف پر, تقیے پر, تزکیے پر, تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر وہ حصہ بن سکے. تو خیر, امام بخاری نے ہر ایک روایت کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے, پاک ہوئے, اپنی رسالت بنا پر درود پاک پڑھا ہے, پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک ایک حدیث کو لکھا ہے. اور جب لینے بھی گئے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھا ہے کہ لکھنے والا, دینے والا, بیان کرنے والا ہر ایک شخص اس معیار پر پورا اترتا ہو جو حدیث کا معیار ہے. حتیٰ کہ ایسے شخص سے بھی حدیث نہیں لی ہے جو روایت بیان کرتے ہوئے اپنا نام لے, پھر اپنے شیخ کا نام چھپا کر اس کے شیخ کا نام لینا شروع کر دے, یعنی درمیان میں سے وہ واسطہ اور رابطہ کاٹ کر یہ بیان کرنا چاہے کہ میری سند بہت عالی ہے, میری سند بہت بلند ہے, اور میں نے براہ راست فلاں شخصیت سے علم دین کو حاصل کیا یا حدیث مبارکہ کو لیا ہے. غرض ہر ایک چیز کو برابر رکھ کے امام بخاری نے محنت کی. لیکن میرا مطمع نظر آج یہاں پر یہ بیان کرنا, حضرت شیخ بیان کریں گے, میرا یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ امام بخاری کا تقویٰ کتنا تھا, امام بخاری کا تزکیہ کتنا تھا, امام بخاری کا علم کتنا وسیع تھا. وہ اس وقت کے مجدد تھے اور یقیناً تھے, اور انہوں نے, اور امام بخاری نے اپنی یہ جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کتاب کا باب بھی باندھا ہے, اور وہ مقدمۃ الباب اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ امام بخاری ایک مجتہد ہے اور وہ اپنی فقہ کے مطابق, اپنے مسائل کے مطابق جو ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق وہ اپنے مسائل کا اعادہ بھی کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں, یعنی باب بھی باندھتے ہیں, پھر اسی باب کے تحت احادیث مبارکہ لاتے ہیں. میرا بتلانا یہ مقصود نہیں ہے کہ امام بخاری کتنے بڑے مجتہد تھے, امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے, اور آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے اور امت ان کی کتاب کو پڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس حد تک اس بات پر پختہ ہے کہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف قرآن مجید کے بعد اس کائنات کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے, جس میں رسول اللہ کی تمام تر احادیث کو بہتر طریقے کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور ہر ایک چیز کو ایک عمدہ طریقے کے ساتھ لایا گیا ہے. میرا صرف بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جس زمانے میں امام بخاری موجود تھے, آیا امام بخاری کو اس زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ امام بخاری سے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا تھا, امام بخاری کو نعوذ باللہ ان پر الزامات لگائے جاتے تھے, حتیٰ کہ یہ زمانہ آیا کہ انہیں ان کے شہر بخارا سے جلا وطن کر دیا گیا, اور جلا وطن ہونے کے بعد جس علاقے کی طرف وہ جا رہے ہیں اس علاقے میں بھی جاتے ہوئے اگلے لوگ اور علماء ان کو روک دیتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, آپ اس میں نہیں آ سکتے. امام بخاری نے مکمل جرأت کے ساتھ دین متین کی حفاظت کی ہے اور اس راہ پر چلیں. آج بخاری پڑھنے والے کو اس بات کا اعادہ بھی ساتھ کرنے کہ اگرچہ حق بیانی کے لیے اس کے رفقا اس کے مخالف ہو جائے, اگرچہ حق بیانی کے لیے اسے گھر سے نکال دیا جائے, اگرچہ حق بیانی کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے, اگر وہ بخاری پڑھنے والا ہے اور بخاری کی بات کو مانتے اور سمجھتے اور خود کو بخاری پڑھنے کی بنیاد پر شیخ الحدیث بھی کہلواتا ہے اور استاذ الحدیث بھی کہلواتا ہے, تو پھر حق بیانی کے لیے اسے ہر ظلم کا مقابلہ کرنے, ہر ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور یہ بیان بھی کرنے کہ امام بخاری اگر حدیث مبارکہ کو اکٹھے کرتے ہوئے تمام تر ظلم سے ٹکرائے, جبر سے ٹکرائے, جلاوطنی کو قبول کیے اور امام بخاری نے حق بیانی کو ترک نہیں کیا, جسے درست سمجھے اسے درست لکھے, کسی کی غرض و غایت کو بنیاد بنا کر یا کسی مفسر اور اس زمانے کے کسی محدث کی اس بات کو کہ وہ اپنے آپ کو عاری سمجھتے اور یہ سمجھتے ہوئے امام بخاری کا مخالف ہوئے کہ امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں دی اور کسی اور سے لیے, اس بنیاد پر لیے کہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور اس کی سند زیادہ بہتر تھی, اور وہ اس کا مخالف ہوئے اور امام بخاری پر فتوے لگے اور امام بخاری نے تمام تر فتاوی جو ان کے خلاف لگے اس کے باوجود
نہیں کیے تو علم دین حاصل کرنے والا فرد یہ تیار کر کے اٹھے کہ اس نے بھی حق بیانی کو اپنا زیور بنانے اور ظلم کے سامنے ٹک جانے، جبر کا مقابلہ کرنے، اور ہر ایک طالب علم جو حدیث کا علم سیکھتے وہ آج امام بخاری کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ بھی کرے اور اس بات کو تسلیم بھی کرے، حتیٰ کہ جو افراد اس بات پر آمادے کہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب کو جب آخری حدیث سن کر اس میں مانگی جانے والی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، تو کیا امام بخاری کا طریقہ اور طرز رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ کیا امام بخاری کا حق کے لیے ڈٹ جانا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ یقیناً قبول ہے۔ اس لیے آج تک حدیث مبارکہ کی ان کی خدمات کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنی میں حق بیانی اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اکابر نے ہمیں دی ہے۔